الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت پاک، آپ کے تبلیغ سے متعلق جو کچھ معاملات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ذکر فرمائے، ہم ان پر تفصیلی کلام کر رہے ہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے امید بلکہ یقین ہے کہ شاید ہمارے دیکھنے والوں نے اتنا تفصیلی کلام ایک ٹاپک پر آج تک کم از کم میڈیا کی تاریخ میں نہیں سنا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ درس قرآن کی سعادت نصیب فرمائی، اور اتنا تفصیلی کلام کرنے کا مقصود ہی یہ ہے کہ ہم اچھی طرح سمجھیں کہ ہم نے واقعی بہت سطحی قسم کا قرآن کو لیا ہے۔ ہم بس ایک سرسری نگاہ ڈالتے ہیں، آیت پڑھی اور بعض اوقات تو ریکارڈنگ لگا لیتے ہیں، اس میں ایک آیت پڑھ کے ترجمہ چل رہا ہوتا ہے، اس ترجمے سے جتنا اثر قبول ہوتا ہے، باقی پوری تفصیل ہم نہیں سمجھ پاتے۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم تحریر پڑھتے ہیں، یعنی ایک تحریری طور پہ تفسیر کو پڑھتے ہیں، کسی کتاب میں لکھی ہوتی ہے، اس سے بھی ایک اثر قبول ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بہرحال جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ محررین تحریر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں صفحہ کتنا ہے، جگہ کتنی ہے، کتنا پیراگراف کی گنجائش ہے، وہ اتنا ہی مواد جمع کر سکتے ہیں، بیچارے مجبور ہوتے ہیں، اتنی تفصیل سے لکھتے نہیں ہیں۔ پھر یہ اس وجہ سے بھی نہیں کرتے ہیں کہ وہ اگر بہت زیادہ تفصیل جمع کریں گے تو اتنی جلدیں بن جائیں گی، خریدے گا کون، تو پھر وہ لمیٹڈ لکھتے ہیں۔ لیکن جب بیان کیا جاتا ہے تو انسان تقریر کے دوران، خطاب کے دوران، بیان کے دوران، اسپیچ لیکچر جب ہوتا ہے تو اس میں ایک بہت بڑی بات کو سمیٹ کر بیان کر لیتا ہے، یا سمٹی ہوئی بات کو تھوڑا سا پھیلا کر بھی ذکر کر سکتا ہے۔ اس لیے میری خواہش یہی ہے کہ ہم اپنی مختصر سی زندگی میں، یعنی میری اپنی خواہش ہے کہ میں اپنی مختصر سی زندگی میں جتنے قرآن کی خدمت کر سکتا ہوں میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ ہمارے بھائی اور بہن براہ راست قرآن کا فیض حاصل کریں۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ اب ہم نے قرآن اور حدیث کو تو معاذاللہ بالکل، جو میں ایک طرز دیکھ رہا ہوں عوام کا، ایسا ہے جیسے ان کو تو سمجھ لیا ہے کہ یہ کتابیں بس پڑھنے کے لیے ہیں۔ حدیث تو ویسے بھی نہیں پڑھتی عوام، مطلب سیاہ ستہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، کتنے مسلمانوں نے پڑھی ہوگی؟ پڑھی دور کی بات، کتنوں نے آنکھوں سے دیکھی ہی ہوگی؟ نہیں دیکھی ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بعض سے تو پوچھیں کہ حدیث کی مشہور کتابیں کون سی، ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا۔ تو حدیث کو تو ہٹائی دیکھ لینے کے لیے قرآن کو لے لیں جو ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ کتنے لوگوں کو قرآن سے دلچسپی ہے، کتنے لوگوں نے قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھا ہے، کتنے لوگوں نے قرآن کا فیض حاصل کیا ہے۔ ہم صرف قرآن کو تلاوت کے لیے ہم نے مخصوص کر دیا ہے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے نا، تو منصوبے بنائے ہوں گے، ہم نے 10 قرآن ختم کرنے، ہم نے 15 قرآن ختم کرنے، دادی جان بھی سنبھال کے بیٹھ جائیں گی قرآن پاک کو، جلدی جلدی پڑھیں گی قرآن پاک کو، سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اور ہم نے قرآن عظیم جیسے عظیم کتاب کو سائیڈ میں رکھ کر اردو کی کتابیں سنبھال لی ہیں، یا جو بھی ہماری مدر لینگویج ہے اس پر جو کتابیں مقامی علماء نے لکھی ہوتی ہیں وہ لے لیتے ہیں، ان سے بس اکتساب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ برا نہیں ہے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور اس دور کے اندر اگر اتنا بھی کیا جائے تو سعادت کی بات ہے۔ فی نفسی میں اس کو برا نہیں کہہ رہا ہوں معاذاللہ، لیکن یہ امر، یہ معاملہ ضرور قابل تشویش ہے کہ عام لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں اور ان کی افکار کے نتیجے کو لیتے ہوئے قرآن عظیم میں بیان کردہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم و حکمت سے بھرپور باتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ ہے اصل چیز جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمیں قرآن یا حدیث کو نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ وہ دو مآخذ ہیں، بنیادی مآخذ ہیں کہ جن کو مضبوطی سے تھام کر زندگی کے ہر پہلو سے متعلق رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سورہ المائدہ کی 20 سے 26 نمبر آیت پر ہم کلام کر رہے ہیں۔ غالباً مجھے یاد پڑتا ہے میرے تیسرا یہ چوتھا پروگرام ہے کہ میں انہی آیات پر ایک مختصر سے حصے پر کلام کر رہا ہوں، اور ابھی بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کے اوپر مزید میں 8-10 پروگرام کر سکتا ہوں، کہ اتنی اس میں باتیں اللہ تبارک و تعالی نے پوشیدہ فرمائی ہیں۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے صرف سورہ بقرہ تقریباً 16 سال میں ختم کی تھی۔ 16 سال تو کیا کرتے رہے تھے؟ یعنی وہی اس کے اندر جو اسرار ہیں، رموز ہیں، باریک نکات ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پوشیدہ پیغامات ہیں، ایک ہر آیت ایک ظاہر پیغام بھی دے رہی ہوتی ہے، ایک پوشیدہ پیغام ہوتا ہے۔ ظاہر پیغام
تو تقریباً ہر ایک سمجھ ہی لیتا ہے، لیکن پوشیدہ پیغام یا اس میں جو اور مزید نکات نکل رہے ہوتے ہیں اس کے لیے تھوڑا سا کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طویل عرصے تک صحبت یافتہ ہیں، آپ جب ایک اور عربی اللسان ہیں، عربی پڑھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، وہ جب 16 سال میں سورہ بقرہ ختم کر رہے ہیں تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ہے نا، تبھی تو اتنے 16 سال لگ گئے۔ تو اب آپ اسی سے غور کر لیں کہ جب ہم قرآن پاک پہ غور و تفکر شروع کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت ہی فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے قرآن کو سمجھنا بھی چاہیے۔ لیکن بہرحال اب قلت وقت ہے، تنگی ہے، فرصت ہے، تو ایسے میں اگر آپ براہ راست خود نہیں پڑھ سکتے، بڑی بڑی کتابیں نہیں کھنگال سکتے، تو اس قسم کے پروگرام اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی بڑی نعمت متصور کیے جائیں، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ ہو سکے تو آپ ان کو نوٹ کریں یا ریکارڈ کر لیں، بار بار سنیں، دوسروں کو سننے کے لیے دیجئے، جو اس وقت میں فراغت رکھتے ہوں انہیں دیکھنے کی ترغیب دیں تاکہ وہ دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد قرآن پاک کے براہ راست فیض سے مستفیض ہو کر نہ صرف اپنے ظاہر و باطن کو پاکیزہ اور نورانی بنائے بلکہ اس کا فیض دوسروں تک بھی پہنچے اور دوسرے لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو کر اسی طرح قرآن کے فیض سے فیضیاب ہو کر اخروی نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 سے 26 چل رہی تھی، تبصرہ اس بات پر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی کو ذکر فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی نافرمانی پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان سے جدائی کے لیے دعا کی تھی۔ فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اے اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان اور اس فاسق قوم کے درمیان جدائی کروا دے، جدا کر دے اس کو ہم سے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں ان سے جدائی کے لیے دعا کرنا، جبکہ یقین ہو کہ اب یہ اس برائی کو نہیں چھوڑیں گے یا اتنی بڑی برائی ہے کہ وہ ظالم ہے، تو اس سے جدا ہوا جا سکتا ہے۔ تو جدا ہونا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نفرت کی وجہ سے جدا ہونا، کسی کی ذات سے نفرت رکھ کر جدا ہونا، اور ایک ہوتا ہے اس کے عمل سے نفرت رکھ کر جدا ہونا۔ ذات سے نفرت نہیں ہوتی، عمل سے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ گناہ گار کی ذات سے نفرت نہیں کرنی ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، وہ شیطان اور نفس کے چنگل میں پھنس گیا، بس یہ مسئلہ ہے، آپ اور میں نہیں پھنسے۔ تو ہم بعض اوقات نہ پھنسنے کو اپنا ذاتی کمال سمجھتے ہیں، ارے جی ہم نے کبھی ایسا کیا ہے بتاؤ، ہم نے کبھی ایسا کیا ہے بتاؤ۔ ارے بھائی آپ نے اگر نہیں کیا تو اس میں یقیناً آپ کا کمال نہیں ہے، آپ کے لیے اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ کو اختیار کرنا مشکل بنا دیا ہے۔ یوں ہی کہیں اپنا ذاتی کمال سمجھنا شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو نا، اس تکبر اور غرور کو اگر اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا تو بعض اوقات پھر گناہ کرنا آسان کر دیتا ہے، بالکل آسان، اور اپنی تائید غیبی کو ہٹا لیتا ہے۔ اس وقت انسان اپنے حیران رہ جاتا ہے کہ مجھ سے خطا کیسے ہو رہی ہے، نہ میرا منصب اس کی اجازت دے رہا ہے، نہ میرا وقار اس چیز کی اجازت دے رہا ہے، نہ میری خاندانی شرافت اور غیرت اس چیز کی اجازت دے رہی ہے، پھر مجھ سے گناہ کیوں ہو رہا ہے، ایسا خراب گناہ میں کیسے کر رہا ہوں۔ لیکن ہوتا جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو اس سے روک نہیں پاتا ہے بسا اوقات، اور اسی طریقے سے اس پہ لاکھ توبہ کر رہا ہوتا ہے، توبہ ہی بار بار ٹوٹ جاتی ہے۔ بعض اوقات اپنے اعتماد کو مضبوط کرنے کے لیے وعدہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ آئندہ میں گناہ کبھی نہیں کروں گا، تجھ سے وعدہ ہے، پھر ہو جاتا ہے۔ تو یہ مطلب معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید غیبی ہٹا لی ہے۔ اس لیے اگر کوئی گناہ سے بچتا ہے وہ اپنا کمال تصور نہ کرے کہ جی میرا بڑا کمال ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے اس کمال کی حقیقت ہمیں دکھا دی اس دن پتہ چلے گا کہ پھر رو رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر کے گڑگڑا رہے ہوں گے، اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ زوال عزت ہی ہو جائے، عزت ہی زائل ہو جائے۔ تو اس لیے سامنے والے شخص کا فقط قصور اتنا ضرور ہے کہ اس نے اپنے قدرت اور ارادے سے ایک چیز کو اختیار کیا ہے، وہ بالکل قابل گرفت ہے، لیکن ایک جہت سے وہ ہماری ہمدردی اور پیار کا مستحق ہے کہ اگر ہم گناہ گار سے نفرت کریں گے تو پھر تو ہم اس کو بالکل لیا چھوڑ دیں گے اور اس طرح کبھی اس کی اصلاح کا سامان نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات تو اس کے عمل سے نفرت رکھی جائے، بس ذات سے نہیں۔ اب جیسے میں نے پیچھے بارہا ہم تفصیل سے عرض کر چکے ہیں کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ اعلانیہ گناہ کر رہا ہے اور وہ نادم نہیں ہے، شرمندہ نہیں ہے، اور اسے فتنہ فساد کا یا ہمیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو قطع تعلق بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں ایسے شخص کے بارے میں کہ جو نادم ہے، شرمندہ ہے، اس سے خطا ہوئی ہے، تو اس سے نفرت نہ کریں۔
ہوتا ہے بعض اوقات ایک آ کے معذرت کر رہا ہوتا ہے، گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، اور واقعی ہمیں اس پر ایک ندامت کے آثار بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس سے پھر اور ٹارچر کرتے ہیں، اسے نیزے مارتے ہیں. ہاں آ گئے نا اب تم، اب گرے نا قدموں کے اندر، اب تمہیں سمجھ میں آیا، فاسق فاجر گناہگار آدمی، اور جا کے کرو گناہ. اور یوں اتنا اس کو بولیں گے، اتنا ارے بھائی وہ پہلی شرمندہ ہے، نادم ہے، لیکن آخر دل کی بھڑاس بھی تو نکالنی ہے. جو آگ اندر بھری ہوئی ہے اس کو آگ کے گولے بھی تو اس کے اوپر پھینکنے، اس کو جلا کر راکھ بھی تو کرنا ہے. یہ غلط طریقہ ہوتا ہے، برداشت کر لیں. وہ پہلی نادم شرمندہ ہے، معاف کر دیں، درگزر کر دیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے. ہاں اگر کوئی لگاتار اس طرح کرتا ہے کہ وہ ہمیں یقین ہے کہ گناہ سے باز نہیں آئے گا، کتنا مرضی سمجھائیں، ہر طرح کا رویہ اختیار کر لیا، پھر اس سے دور ہونا شرعاً جائز ہے. لیکن پھر بھی وہ ایسے رہے کہ گناہگار سے نفرت نہ ہو، اس کی گناہ، خطا یا بد مذہبیت یا غلط عقائد سے نفرت ہونی چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بالفرض کبھی بھی وہ تائب ہو کر آئے گا تو ہم اس کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، ورنہ ذات سے نفرت بیٹھ گئی تو پھر وہ چاہے تائب ہو کر آئے، چاہے وہ نادم شرمندہ ہو، کبھی بھی نفس اس کو قبول نہیں کرے گا. اور قبول نہیں کریں گے تو بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تائب شخص جب لوگوں کی طرف سے مایوس ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے وہ سابقہ عزت نہیں دیں گے، میں وہ سابقہ وقار حاصل نہیں کر سکوں گا، وہ دوبارہ گناہوں کے دلدل میں چلا جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی نادم شرمندہ ہو کر آیا اور اس نے دیکھا کہ ہر ایک اس سے غلطی رویہ اختیار کر رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یار اب کوئی فائدہ نہیں ہے ان لوگوں کے درمیان آنے کا. جو پہلی عزت تھی، ایک نام تھا، ایک وقار تھا، کم از کم مسکرا کے مل لیتے تھے، ایسا کوئی بھی نہیں کر رہا ہے، ہر ایک منہ پھیر لیتا ہے، تو اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب میں گیا کام سے. پھر کہاں جائے گا اب وہ بولتا ہے یار چلو پھر اسی ماحول میں چلتے ہیں. بھائی وہ چلا گیا. اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سارے لوگ ہیں جو ایسے مطلب نواب بن کر بیٹھ گئے تھے ایسے موقع پر کہ انہوں نے اس شخص کو مایوس کر کے گناہوں کے دلدل میں دوبارہ دھکیل دیا. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے، میں آپ کو بارہا سمجھاتا ہی رہتا ہوں، اور آپ نے بھی ماشاءاللہ آپ سمجھدار لوگ ہیں، کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ ظاہری طور پہ نادم شرمندہ ہوتا ہے اور پھر 2 دن بعد حرکتیں بدل جاتی ہیں، جیسے بڑے چلاک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آئے ہماری نفسیات سمجھتے ہیں کہ روئیں گے پیٹیں گے ہمیں گلے لگا لیں گے، اور ایسے ہی ہوا ایک دفعہ ہم نے گلے لگایا پھر وہی فتنہ فساد، پھر ہم نے چھوڑا پھر آ گئے پھر گلے لگایا پھر فتنہ فساد. تو یہ اس کی ایک عادت مستمرہ ہو گئی ہے. یہ اب ایک قرینہ بن گیا، ایک علامت بن گئی ہے کہ ہم جس کو بنیاد بنا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو معاف کرنا بہتر نہیں ہے، پہلے بھی 10 دفعہ کیا ہے. لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. تو ایک کو آپ نے معاف کیا کبھی 1 دفعہ تو اب یہ تجربہ ہو گیا کہ نہیں بھائی یہ تو اس معافی کے قابل نہیں ہے، پھر الگ بات ہے. لیکن جو فرسٹ ٹائم آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ نے اسے پہلے کبھی آزمایا نہیں، اس کے ساتھ تو نرم رویہ ہونا چاہیے. آخری بات اس میں دیکھیں بڑی اہم ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم موقع ملا تو اسی پروگرام میں ورنہ نیکسٹ پروگرام میں دوسری آیت لیں گے. اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. اے موسیٰ علیہ السلام آپ اس فاسق قوم پر حزن و ملال میں مبتلا نہ ہوں. معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی ظالم کو سزا مل رہی ہو یا قانون کی طرف سے واقعی کسی مجرم کو سزا مل رہی ہو تو اس پر پھر غم اور افسوس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رضا یہی ہے. تو یہ اب اس سے بعض لوگ ذرا درس حاصل کریں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک قاتل پکڑا جاتا ہے، مجرم پکڑا جاتا ہے، اب جب اس کو سزا دینے کی باری آتی ہے تو بعض انسانی ہمدردی کا نام لینے والے خود اس کی تائید کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں جی یہ ظلم ہوگا، اس کو ذرا نرم رویہ رکھا جائے، یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، اور اس طرح تائید پا کر وہ شخص چھٹ جاتا ہے اور پھر باہر جا کر فتنے فساد کرتا ہے. تو اس کا ذمہ دار کون؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص واقعی فاسق و فاجر ہے، خطا کار ہے اور وہ اپنی سزا پا رہا ہے تو سزا دیتے ہوئے بالکل نرمی نہیں ہونی چاہیے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ نادم اور شرمندہ ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے حاکم اسلام ہو یا قاضی اس کی ندامت، اس کی شرمندگی کو دیکھ کر تھوڑی سی سزا میں تخفیف کر دے اگر شریعت اجازت دیتی ہو تو، کیونکہ حدود کے معاملے میں تو کوئی نرمی نہیں کر سکتا. لیکن ایک تعزیر کا معاملہ ہوتا ہے، حد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ سزا کو کہتے ہیں، اور تعزیر عام ہم انسانوں کی طرف سے مقرر شدہ سزا کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حد ہے اسے تو کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن تعزیراً اگر ہم سزا دے رہے ہیں، مثلا جج نے سوچا کہ اس کو 50 سال کی سزا 40 سال کی سزا ہونی چاہیے، لیکن اب دیکھا نادم ہے، شرمندہ ہے،
اور گڑ گڑا بھی رہا ہے، اور واقعی ایسا لگتا بھی ہے کہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا۔ اب اس کی کچھ لوگوں نے تائید کی نہیں بھی، دیکھیں نادم شرمندہ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، انہوں نے کر دی چلو 30 سال 20 سال، یہ لکھ دیا کہ اگر اس کا اچھا رویہ ہوا جیل میں تو ہم اس کی سزا کو 10 سال کم کر دیں گے، مشروط کر دیا، یہ ایک اچھی چیز ہے، اس کا انکار نہیں۔ لیکن ایک ایسا مجرم ہے جو نادم بھی نہیں ہے، شرمندہ بھی نہیں ہے، کٹہرے میں چوڑا ہو کے کھڑا ہوا ہے ہیرو کی طرح، اور وہ اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے ساتھ نرمی کا سلوک ہونا چاہیے، یہ تو بہت خطرناک ہے، کیونکہ مجرم ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کے لیے بلکہ یہ سزا ہی یاد رکھے ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے، کہ جب اس کو سزا ملے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوگا، وہ توبہ کرے گا، اسے ندامت ہوگی، احساس شرمندگی اس سے ہو سکتا ہے، سزا سے، ابھی تو نہیں ہو رہا، اس سے ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اب جیسے مثال کے طور پر جو اسلامی سزائیں ہیں اس کے بارے میں بعض لوگ بہت زیادہ شور کرتے ہیں، جی کسی نے چوری کی اور تمام ثبوت مل گئے تو کہ ہاتھ کاٹیں گے، چور کے ہاتھ کاٹ دیں، حالانکہ قرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح غیر شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کو کوڑوں کی سزا ہے، اگر شادی شدہ کرتا ہے تو اس کو رجم کر دینے کی سزا مذہب اسلام نے مقرر کی ہے۔ اس طرح حد قذف اگر کسی نے یعنی زنا کی جھوٹی تہمت لگائی ہے کسی اجنبی عورت پر تو اس کے لیے الگ سزا ہے۔ تو اس طرح شراب پینے والے کے لیے حد موجود ہے۔ تو اب ان قسم کی حدود پر کلام کیوں کیا جاتا ہے؟ جی یہ بڑی خطرناک سزائیں ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک آدمی ہے وہ زنا بالجبر کرتا ہے، وہ مسلسل زنا کر رہا ہے، شادی شدہ بھی ہے، بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، غیر عورتوں کے پاس پہنچ جاتا ہے، آپ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو نہیں مارنا چاہیے، اس کو سزا نہیں دینی چاہیے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حکمت سے خالی ہو گیا؟ آپ زیادہ سمجھداری رکھتے ہیں، وہ نہیں، وہ ارحم الراحمین ہونے کے باوجود سزا مقرر کرے اور آپ اسی کی عطا کردہ ننھی سی رحمت لے کر اور قلبی نرمی لے کر آپ ایک مجرم کی سفارش کر رہے ہیں؟ تو سوچنے والی بات ہے۔ پتہ نہیں انسان کیا اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف ہی بغاوت پر اتر آتا ہے۔ اس کے احکام پر نکتہ چینی کرنا یہ بھی ایک بغاوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ قیامت تک کیا ہوگا، اس کا علم بڑا وسیع ہے، اس نے تو ہمارے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے ہی تقدیریں لکھ دی تھیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ دی تھی، یعنی فیصلے کس کو کیا ملے گا، کتنا ملے گا، اس کا مطلب ہے اس کو علم ہے کس کس کو پیدا کروں گا، کس وقت پیدا کروں گا، اور کس کو کس وقت کتنا دیا جائے گا، کون کس وقت پیدا ہوگا، کس وقت مرے گا، کتنی عمر پائے گا، سب اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو اس کے علم کی وسعت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ آج جتنے سائنسدان تحقیقات کر کے مختلف چیزیں دریافت کر رہے ہیں، دریافت، ایجاد میں اور دریافت میں فرق ہے۔ ایجاد مینز نئی چیز بنانا، دریافت کا مطلب پہلے سے موجود چیز کو ظاہر کرنا۔ تو یہ دریافت کر رہے ہیں، سمندروں میں گھس رہے ہیں، زمینوں کے اندر جا رہے ہیں، خلاؤں میں جا رہے ہیں، یہ دریافت کر رہے ہیں۔ ایجاد کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر یہ کوئی بم بنا بھی لیتے ہیں، بولتے ہم نے ایجاد کیا، ایجاد نہیں کیا، انہوں نے دریافت کر کے مختلف چیزوں کو ملایا ہے۔ اگر یہ پہلے سے اس میں یہ صلاحیت نہ رکھی گئی ہوتی تو بتائیے پھٹتا کیوں؟ اس کا مطلب اس بم کے اندر جتنے اجزاء ہیں ان کو ملانے سے جو ایک دھماکہ ہوتا ہے، یہ دھماکہ اللہ نے پہلے ہی اس کے اندر رکھا ہے نا، ان چیزوں کے اندر تاثیر رکھی ہے، انہوں نے دریافت کیا ہے۔ اس کو ایجاد ہم مجازن کہہ دیتے ہیں، دریافت کیا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، ملائیں گے تو کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پہلے سے ہی سب چیزیں مقرر کر دی ہیں، اگر بالفرض ایسا نہ رکھا جاتا تو پھٹتا بھی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ چونے کو اور لوہے کو آپس میں ٹچ کر کے دیکھیں، کوئی پھٹے گا؟ کیوں نہیں پھٹ رہا؟ اس لیے نہیں پھٹ رہا کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے پھٹنے والی صلاحیت رکھی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس رب نے جس چیز کو جس طرح پیدا کیا ہے وہ اسی طرح کام کرے گی۔ آپ نے ملا دیا، وہ کام کر رہی ہے۔ تو ایجاد حقیقتاً ہم لوگ نہیں کر رہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایجادات ہیں جن کو ہم دریافت کر کے بس اس کے علم کے مطابق یہ معاملات کر رہے ہیں۔ تو آپ خود سوچئے کہ کیا وہ ذات جو بڑے بڑے سائنسدانوں اور سیاست دانوں کے تمام معاملات کو دیکھ بھی رہی ہے اور ان سے زیادہ وہ یہ معاملات کر سکتی ہے، اور اس نے کیے ہیں کہ ایسی ایسی چیزیں پیدا کی جس کو آج آپ دریافت کر رہے ہیں، وہ کہ معاذ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کر میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ کوئی ایسا کوئی بیوقوف ہے یا معاذ اللہ وہ حکمت سے خالی ہے؟ نہیں، یقینی سی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر سزا بڑی پرفیکٹ ہے، تو اس پر بہرحال افسوس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، نکتہ چینی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق